اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ میں جو قصہ آدم و ابلیس ہے، یعنی حضرت آدم کی تخلیق اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم اور فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ جو قصہ ہے جیسا کہ کل میں نے بتلایا تھا کہ یہ قرآن میں 7 جگہ پہ بیان ہوا ہے، اور باقی ساری صورتیں جن میں بیان ہوا ہے وہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ صرف یہ سورہ بقرہ ایک مدنی صورت ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ 7 جگہ اس کو بیان کیوں کیا گیا، ہر جگہ ایک الگ مقصد کے لیے بیان کیا گیا۔ مثلا کسی جگہ بیان کیا گیا کسی کو یہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح شیطان نے پہلے تمہارے باپ آدم کو پھسلایا اور پھل کھلایا اور ان کے لیے اس درخت کو خوشنما بنایا جس کے قریب جانے سے اس کے رب نے منع کیا تھا، تو آج وہی شیطان تمہیں پھسلا رہا ہے اور تمہیں شرک تم سے کروا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہیں کھڑا کر رہا ہے۔ اور کسی جگہ اس مقصد کے لیے بیان کیا گیا کہ جس طرح شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی کہ نسلی غرور، کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو کسی جگہ اس مقصد کے لیے بیان کیا گیا کہ آج تم لوگ بھی اسی طرح کے نسلی غرور میں مبتلا ہو۔ تو اس طرح ہر جگہ اس کو بیان کرنے کی ایک الگ الگ حکمت ہے، الگ مقصد ہے۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، میں اچھی طرح اس پہ گفتگو کروں گا، اس میں جو اہم نکات ہیں الگ الگ ان کو بیان کروں گا، اور اس واقعے سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، دین کی بڑی بنیادی چیزیں، بنیادی اصول کون سے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ تو یہاں میں پہلا ابتدا جو کر رہا ہوں وہ سورہ بقرہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس سے، اور اگلی صورتوں میں بھی جو بیان ہوا ہے اس کی بھی میں تشریح کروں گا ترجمہ کر کے، اور کچھ تفصیلات باقی جگہوں پہ جو بیان ہوا ہے واقعہ وہاں آئی ہیں، ساری تفصیلات یہاں نہیں ہیں۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں یاد رکھیں اس بات کو کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا منصوبہ جب بنا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں، یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ زمین ہے، الارض قرآن نے اسے کہا۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، آگے بہت ساری جگہوں پر میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لیکن یہاں فرمایا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں کہ جو ایک تو یہ کہ کسی کا قائم مقام ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ان کے خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنے۔ شروع میں حضرت عمر کو کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، تو اب لمبا ہو گیا خلیفۃ رسول اللہ، تو پھر کسی نے حضرت عمر کو امیر المومنین کہہ کے پکارا تو انہوں نے کہا بس یہ اچھا آئندہ، ورنہ آگے حضرت عثمان کی باری آتی تو خلیفۃ رسول اللہ، وہ اتنا لمبا، تو اس طرح انہیں خلیفہ کہا گیا۔ تو خلیفہ یعنی جو کسی کے بعد اس کی جگہ لیتا ہے، لیکن یہاں یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ کو لے رہا ہے آ کے، نہیں، یہاں یہ مطلب تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو حی و قیوم ہے۔ تو دوسرا مطلب خلیفہ کا یہ ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی بادشاہی کے کسی حصے میں کسی کو کوئی اختیارات دیتا ہے، مکمل اختیارات کے ساتھ اسے وہاں سربراہ بناتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تو یہ معنی ہے یہاں خلیفہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سلطنت میں، پوری کائنات میں جس کا وہ حکمران ہے، اس کے ایک حصہ زمین میں انسان کو آزادی دینے، آزادی عمل دینے، آزادی سوچ، فکر، عقیدہ کے ساتھ یہاں بسایا،
کہ وہ اقتدار ایسا اسے دیا کہ جس میں وہ آزاد ہے. تو یہ مطلب ہے یہاں خلیفہ کا. تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. اب دیکھیں فرشتوں نے کیوں کہا وہ فساد پھیلائے گا خون ریزی کرے گا؟ کیوں کہ جب کہا کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کا مطلب اسے اختیارات دیے جا رہے ہیں، اقتدار دیا جا رہا ہے، آزادی دی جا رہی ہے. تو آزادی کا وہ غلط فائدہ اٹھائے گا تو لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ فساد. تو اس لیے فرشتوں نے فوراً عرض کیا کہ کیا تو اس میں اسے بنا رہا ہے خلیفہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تقدیس یعنی حمد ثنا تقدیس ہم کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے انسان کی؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی انسانی تخلیق کا مقصد وہ نہیں جو تمہاری تخلیق کا مقصد ہے. فرشتوں نے کہا نا کہ ہم پاکی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح حمد کے ساتھ. تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب نقص کمزوری سے پاک قرار دینا. یہ مثلا تسبیح ہے. جیسے کہتے ہیں ہم سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ کہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو، اس کی ذات میں کوئی کمزوری ہو، کوئی کمی ہو، اس کی صفات میں کوئی کمی ہو، اس کی مخلوق میں جس کو اس نے پیدا کیا ہے کوئی نقص ہو. وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب نقص کمزوری وہ پاک ہے اس سے کہ کسی پہ ظلم کرے. تو یہ ہے تسبیح، سبحان اللہ. اور حمد پھر اللہ کی تعریفیں. تو دونوں چیز لازمی ہیں، تسبیح بھی اللہ کی اور حمد بھی ہو. جیسے الحمدللہ حمد ہے اور سبحان اللہ تسبیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سارے آدم کو سکھلا دیے. پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں جو تم نے کیا کہ انسان خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، تو مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ سبحانک، پاک ہے تو، کہ تیرے کسی فیصلے میں کوئی غلطی ہو، کوئی نقص ہو. پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھلایا. بے شک تو ہی حقیقت میں علیم اور حکیم ہے، یعنی جاننے والا ہے اور دنا ہے، تیرے ہر فیصلے میں حکمت ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ یا آدم انہیں ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم. پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں بتا دیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا فرشتوں کو، کیا میں نے کہا نہیں تمہیں کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جنہیں تم چھپاتے ہو. تو یہاں دیکھیں فرشتوں کا جو شبہ تھا کہ فساد پھیلائے گا انسان، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ آدم کو سارے کے سارے نام بتائے. پھر وہ نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے کہ بتائیں یہ کیا ہیں. فرشتوں نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا. یہاں ظاہر ہے فرشتوں کے پاس تو کوئی علم نہیں، جتنی ضرورت ہے ان کے کام کے لیے جس چیز کی وہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. تو سوال یہ کہ یہ نام کیا تھے جو فرشتوں کے اس شبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ ان ناموں کے بارے میں بتائیں. وہ نام کیا تھے؟ لوگ کہتے ہیں جس چیزوں کے نام چیزوں کے نام سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ آدم فساد نہیں پھیلائے گا. مثلا چیزوں کے نام تو اس کا تو مطلب ہے اسے ساری چیزوں کے نام آ جائیں گے تو اور زیادہ وہ علم آئے گا، اور زیادہ ممکن ہے فساد پھیلائے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں نام جو ہے نا الاسماء کلھا، سارے کے سارے نام. ثم عرضہم، پھر ان ناموں کو ہم آ گیا، ہم ضمیر جو ہے یہ انسانوں کے لیے آتی ہے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضہا نہیں اللہ تعالیٰ، پھر ان ناموں کو پیش کیا، ہم ضمیر آ گئی. تو یہ جو نام ہیں یہ انبیاء کے نام ہیں.
فرشت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی سامنے، وہ آدم کو بتائے سارے نام کہ یہ تمہاری اولاد میں سے نبی آئیں گے، شروع سے آخر تک یہ نبی ہیں. اور پھر وہ فرشتوں کے سامنے رکھی، یہ کون ہے بتائیں. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی علم نہیں. پھر آدم سے کہا آپ بتائیں، تو آدم نے بتایا فرشتوں کو. آدم نے جو بتایا وہ اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں، اس لیے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پہلے. تو کیوں یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے بتائے آدم کو، اور پھر آدم کو کائن کو بتائیں، یا فرشتوں سے پوچھا یہ نام کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ فرشتوں نے جب کہا کہ انسان کو اختیار دے کر، آزادی دے کر چھوڑا جائے گا تو یہ تو فساد پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا منصوبہ پھر ان کے سامنے رکھا کہ میں اسے آزادی دے رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں، اقتدار دے رہا ہوں، لیکن ساتھ دیکھیں کہ یہ فرشت بھی تو ذرا دیکھیں یہ کون ہے. یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں جن کو میں بھیجوں گا انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جو انہیں فساد سے روکیں گے، ظلم سے روکیں گے. مسلسل ہدایت کا انتظام کیا گیا، ہر مرحلے پہ اللہ کا نبی اور رسول ہے جو انہیں رہنمائی کر رہا ہے. تو یہ مقصد تھا یہ نام بتانے کا. تو جب یہ نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں ایک تو علم نہیں، تو ہی حکیم و علیم ہے. تو حضرت آدم نے نام فرشتوں کو بتا دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غیب آسمان و زمین کے جانتا ہوں؟ یعنی تم نے صرف اتنی بات پہ کہہ دیا خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو تو فساد پھیلائے گا، تو اگلا منصوبہ بھی دیکھو نا پورا. پھر اس کے بعد جب انسان کی تخلیق ہو گئی تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کا. تو دیکھیں ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ نہیں، وہ فرشتہ نہیں تھا. قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے سورہ کہف میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کے دائرہ اختیار سے نکل گیا. تو وہ جنوں میں سے تھا، قرآن نے صاف بتا دیا. وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا. اب لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں وہ تھا تو جن، لیکن وہ عبادت اس نے اتنی کی کہ وہ فرشتوں میں اللہ نے اسے شامل کر دیا. تو یہ ہیں کہانیاں عوام نے جو بنائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. کوئی انسان جتنی بھی کوئی اللہ کی عبادت کرے، متقی پرہیزگار بن جائے، وہ انسان ہی رہے گا، وہ جن نہیں بنے گا یا فرشتہ نہیں بنے گا. تو کوئی جن فرشتہ نہیں بن سکتا، کوئی انسان جن نہیں بن سکتا. تو ابلیس جو ہے وہ جن تھا، اور جن ہی تھا اس وقت بھی جب سجدے کا حکم ہوا. تو سجدے کا حکم اصل میں فرشتوں کو ہوا. تو سوال یہ ہے کہ پھر ابلیس کا کیوں آ گیا کہ ابلیس نے انکار کر دیا؟ تو جتنی مخلوق تھی حضرت آدم کی تخلیق کے وقت، حقیقت میں ان سب کو حکم تھا کہ وہ آدم کی مقام و مرتبے کو تسلیم کریں. جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو فضیلت میں نے اسے دی ہے اس کو تسلیم کریں. سجدہ کا مطلب یہ تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے. فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کریں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فوج یا پولیس کسی کو سلامی دیتے ہیں. مثلا گورنر صاحب آئے ہیں پنجاب میں تو پولیس کا دستہ انہیں سلامی دے رہا ہے، لیکن کل گورنر صاحب کو گڑبڑ کریں تو مرکز سے ہدایت اسی پولیس والے کو آ جاتی ہے گورنر کو گرفتار کریں، تو وہی پولیس والا آئی جی جس نے سلامی دی تھی وہی پکڑ لیتا ہے آ کے. تو یہ مقصد تھا کہ فرشتوں نے تعاون کرنا ہے انسان سے. سارے معاملات کتنے ہیں جو فرشتوں سے متعلق ہیں. تو اگر فرشتے انسان کی فضیلت کو تسلیم نہ کریں، تعاون نہ کریں، تو انسان کس طرح دنیا میں اقتدار اس کا کیسا ہوگا؟ جو آزادی اختیار اللہ نے دی ہے اس سے کیسے وہ فائدہ اٹھائے گا؟ تو اس لیے ضروری تھا کہ فرشتے تسلیم کریں اس مقام کو، مرتبے کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جو فضیلت دی ہے. تو اسی طرح ضروری تھا کہ جن بھی تسلیم کریں. تو جنوں نے کیا، سارے جن تو نہیں باغی بنے، صرف ابلیس ایک جنوں میں سے. ظاہر ہوتا ہے جنوں کا کوئی بڑا سردار تھا، لیڈر تھا، تو اس نے انکار کر دیا. اور آگے آپ دیکھیں گے ساری صورتوں میں آگے جو قصہ آ رہا ہے، تو وہاں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں.
تو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا ابلیس نے. تو سجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں. اسی تکبر کی آگے تشریح آئی جس میں اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی جنہوں نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. پھر یہ معاملہ جب ہو گیا، یہ تقریب ہو گئی سجدے والی، تو پھر اگلا مرحلہ آیا. تو انسان کو پیدا کیا گیا تھا زمین کے لیے، زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا، لیکن اس زمین میں خلافت دینے، آزادی دینے، باقاعدہ وہ عملی زندگی شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ٹیسٹ لیا جائے انسان کا، ٹیسٹ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس میں پاس ہوتا ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے اگلے واقعات جو ہیں اگلی صورتوں میں آئیں، وہ میں پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ کو پوری اس کی سمجھ آئے گی کہ کچھ چیزیں اگلی صورتوں میں آئی ہیں، پھر پورا واقعہ جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے گا. تو یہ ہے سورہ بقرہ. اب آپ دیکھیں یہی قصہ سورہ اعراف میں آ رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری تصویر بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے حکم دیا. تو ابلیس نے جواب میں کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، تو آگ بہتر ہے، میں بہتر ہوں، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں. قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اور تجھے حق نہیں ہے کہ تو یہاں تکبر کرے. فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. تو ابلیس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دے، ڈھیل دے دے مجھے. کس چیز کی ڈھیل دے دے؟ آگے پھر آ رہا ہے کہ وہ ڈھیل کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. ساری جب سنیں گے تو یہ آگے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ڈھیل دے دی گئی. اب آگے ابلیس کہہ رہا ہے قال فبما اغویتنی، ابلیس کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ تو نے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے بہکایا، تو میں اب تیرے سیدھے راستے پہ ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا، اور پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ ذلیل اور دھتکارے ہوئے، ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جنہوں نے تمہاری پیروی کی، میں تم سب سمیت، تمہارے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ تھی مہلت. یعنی اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں نے گمراہ کروں، میں تیرے سیدھے راستے پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، اور اس صراط مستقیم پہ انہیں نہیں چلنے دوں گا، گھات لگا کے بیٹھوں گا، انہیں اس صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. یہی بات حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آپ نے ایک دفعہ خط کھینچا سیدھا، اب فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور باقی خط ادھر اس سے، اب فرمایا کہ یہاں ہر جگہ شیطان کوئی بیٹھا ہے جو صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ بات ہے جو ابلیس نے یہاں کہی کہ میں اب سیدھے راستے پہ گھات لگا کر بیٹھوں گا کہ انہیں اتاروں گا سیدھے راستے سے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا، یہاں تک کہ ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اب دیکھیں ابلیس کا تکبر کہ وہ کہہ رہا ہے فبما اغویتنی، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے تو نے مجھے بہکایا. کیا مطلب تو نے مجھے بہکایا؟ کہ تو نے سجدے کا حکم دیا تو میں نے نہیں کیا، تو یہ نتیجہ نکلا کہ مجھے سزا ملی، دھتکارا گیا. تو اگر تو حکم نہ دیتا
تو معاملہ نوبت یہاں تک پہنچتی نہ، ٹھیک تھا، معاملہ چل رہا تھا، تو میری گمراہی کا سبب بنا، میرے ذلیل ہونے کا سبب تو ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کیوں کہ تو نے مجھے حکم دیا سجدے کا تو میں نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہیں نماز پڑھیں، او جی گناہ گار نہ کریں، کیا مطلب کہ جی آپ جب کہیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا تو میں گناہ گار ہوں گا، تو میرے گناہ گار ہونے کا سبب آپ بنیں گے، یہ شیطانی فلسفہ۔ ابلیس نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو نے مجھے بہکایا، یعنی غلط راستے پہ تیری وجہ سے ہوا کہ تو نے سجدے کا حکم دیا، حکم نہ دیتا تو ختم، معاملہ اسی طرح تھا، میں جو کچھ تھا اسی طرح رہتا۔ تو مہلت یہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی، اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں، سیدھے راستے سے روکوں۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس کے بعد جب مہلت دے دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی بیوی حوا کو، اب یہاں یہ کہ حوا کہاں سے آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس یعنی آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ حوا آدم سے پیدا ہوئیں، تخلیق اللہ تعالیٰ نے حوا کی کہاں سے کی؟ آدم سے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، وہ آدم ہے، یعنی حوا بھی آدم سے پیدا ہوئی، تو اس لیے حوا کو الگ نہیں ہے۔ آج بعض شیاطین کی آپ باتیں سنتے ہیں، بڑی عجیب اصطلاح استعمال کریں گے، کہیں عورتوں کا معاملہ ہوا کہیں گے جی حوا کی بیٹیاں، یعنی آدم مرد آدم کے بیٹے ہیں اور عورتیں حوا کی بیٹیاں ہیں۔ عورتیں آدم کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور مرد حوا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ حوا کے بیٹے ہیں، اور عورتیں آدم کی بیٹیاں ہیں۔ ایک جان سے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، عورتوں کی نسل الگ نہیں ہے۔ تو حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم ہی سے پیدا کیا۔ اب یہ کہ کس طرح پیدا کیا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو ہم دنیا میں نہیں جان سکتے، بہت ساری چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اے آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو، الجنہ، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنہ باغ کو کہتے ہیں، الجنہ خاص باغ مخصوص کر دیا گیا، اس میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو امتحان کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، باقاعدہ عملی زندگی میں بھیجنے سے پہلے ایک باغ مخصوص کر دیا گیا کہ یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، بس ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اب شیطان کو مہلت دے دی گئی تھی، اس نے کہا میں انہیں گمراہ کروں گا، تیری نافرمانی کرواؤں گا، آزادی مل گئی اسے، تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو شیطان آ گیا وسوسہ اندازی کرنے، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی تاکہ جو ان کی شرمگاہیں ان سے چھپا دی گئی تھیں ان کو ان کے سامنے ننگا کر دے۔ تو اس نے آدم و حوا کو کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اور صرف تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھا کر کہیں تمہیں ابدی بادشاہی نہ مل جائے یا ابدی زندگی نہ مل جائے، کیونکہ یہی تو اصل درخت ہے۔ اس لیے منع کیا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے آدمی ہمیشہ زندگی مل جاتی ہے اسے، جیسے کہتے ہیں نا جو پانی ہے، جس نے پانی پی لیا ہمیشہ کی زندگی۔ تو اس نے کہا کہ یہ درخت ہے جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے اور ہمیشہ کی بات تم فرشتے بن جاؤ گے، تو اس لیے اللہ نے روکا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ واردات شیطان کا۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو آ کے کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہوتا ہے روکنے والا، تمہارے رب نے روکا آؤ یہ نافرمانی کرو، اس کی نہیں۔ جس چیز سے اللہ روکتا ہے وہ اس کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس نے خوشنما بنا دیا اس درخت کے پھل کو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس میں قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور پھر وہ دھوکے کے ساتھ انہیں اپنے ڈھب پہ لے آیا، اور جب انہوں نے درخت کے پھل کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، اور وہ باغ کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو
اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا وعدے دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، تو پکارا، جب وارننگ دی تو یہاں انہیں احساس ہوا کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اب انہوں نے معافی مانگی، تو یہاں معافی کے الفاظ ہیں، میں نے اس لیے پہلے سورہ اعراف کا رکھا، اس میں یہ تفصیل ہے معافی کن الفاظ سے معافی مانگی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے پھل کھایا، دونوں معافی مانگ رہے ہیں۔ عوامی کہانیاں جو بنی ہوئی ہیں نا، وہ جی پھل اصل میں وہ حوا نے کھایا اور حوا نے پھسلایا اور شیطان حوا کے پاس آیا، یہاں قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کے پاس آیا، فوسوس لہم الشیطان، دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، جی دونوں کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دونوں کو پھسلایا دھوکہ دے کر، دونوں کو اپنے ڈھب پہ لے آیا، اور دونوں کے ساتھ سب کچھ ہوا، دونوں کو ان کے رب نے پکارا، دونوں نے اکٹھے توبہ کی، تو حوا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ عورت کو بدنام کریں، جی وہ انہوں نے وہاں بھی ساری کارروائی کی تھی، مصیبت بنائی، شیطان نے پھسلا کے اور حوا کے ذریعے سارا کام کروایا، عورت کو کہ ہے منحوس، اور تو یہ کہانیاں ہیں جو عوامی بنی ہوئی ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، دونوں شامل ہیں پورے ہر چیز میں۔ قال ربنا، دونوں پھر معافی مانگ رہے ہیں کہ دونوں نے عرض کی کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے توبہ کے الفاظ جو حضرت جس کے ذریعے آدم نے توبہ کی۔ اب سورہ بقرہ میں ہم پیچھے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھلائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، یہ اللہ نے کلمات سکھائے توبہ کے، جس کا مطلب ہے کہ دعا اور توبہ میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اب کہ رب کہہ کر پکارے ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے انبیاء کی دعائیں آئی ہیں تو ربنا وہ کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، یا اے میرے رب، اے ہمارے رب۔ جہاں بھی توبہ ہے، دعا ہے، رب، تو یہاں بھی دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اپنی غلطی گناہ کا اعتراف اپنے رب کے سامنے، اور اس طرح اس کے دروازے پہ ڈال دینا کہ بس اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ختم، برباد ہو جائیں گے، ہمارے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے، کوئی اور در نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہم جا کے معافی مانگیں یا جو ہماری توبہ قبول کرے یا ہمیں دوبارہ نواز سکے، نہیں، کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ تو یہ ہے توبہ کا طریقہ۔ اسی لیے دیکھیں حضرت یونس کی جو دعا ہے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، وہ اس میں بھی یہی مفہوم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں بھی یہی ہے کہ میں ظالم ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ظلم میں کر بیٹھا ہوں، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جی۔ تو یہاں بھی وہی مفہوم ہے بالکل دعا کا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، آدم، حوا، ابلیس، سب کے لیے جاؤ، تم دنیا میں ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اب ایک وقت تک زمین میں ٹھکانا ہے اور وہاں فائدہ اٹھانا ہے، زمین کے ساز و سامان ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور ایک وقت تک تم نے وہاں ٹھہرنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسی زمین میں تم زندہ ہوگے، تمہاری نسل یہیں سے چلے گی، اور اسی میں مرو گے، تمہیں موت آئے گی، اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ تو یہ ہے سورہ اعراف۔ اچھا، اب یہاں بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی کہاں تک کہ ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا، اس کے بعد آگے پھر وہی آیات یہاں بھی آ رہی ہیں، اور ہم نے آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو اور
اس سے بفراغت بغیر کسی روک ٹوک کے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور ان دونوں کو وہاں سے نکالا جہاں وہ تھے، جس حالت میں تھے اس سے نکال دیا۔ اس کا مطلب اس سے پہلے سرکاری وہ مہمان نوازی جیسی ہوتی اس میں رہ رہے تھے، لباس اپنی شرمگاہیں ان سے چھپا دی گئی تھیں، اور کھانے پینے کی عادتیں اس طریقے سے تھیں کہ وہ پوری ہو رہی تھی، کچھ انہیں کرنا نہیں ہے، تو اس طرح کی کیفیت میں وہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں اب ٹھہرنا ہے اور وہاں ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ سورہ بقرہ ہے کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اس کی۔ ان کلمات سے آدم نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے آدم نے کلمات سیکھے، یعنی خود اللہ نے سکھلائے، انہی کلمات سے آدم نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے یہاں سے جاؤ، آپ نکل جاؤ یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہاں جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، جو عوامی کہانیاں ہیں نا بنی ہوئی، کیا ہیں وہ؟ جی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا تھا، جنت جس میں مرنے کے بعد پاس ہو کے جانا ہے، وہ سمجھو اسی جنت میں رکھا ہوا تھا، تو آدم نے پھل کھایا تو جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں سزا کے لیے بھیج دیا، جاؤ جہاں سزا بھگتو۔ یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ کہانیاں جو بنی ہوئی ہیں۔ میں نے اس لیے زور دے کے پیچھے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ پھل کھانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو انسان نے جنت میں نہیں رہنا تھا، وہاں کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، زمین میں خلیفہ، یہاں امتحان دینا تھا زمین میں، یہاں اللہ تعالیٰ اقتدار دے رہا تھا، آزادی عمل دے رہا تھا انسان کو۔ ہاں دیکھیں نا، ہر انسان کو آزادی ہے نا، جو سوچے، جو عقیدہ اپنائے، جو عمل کرے، آزادی ہے۔ کافر بننا چاہے کافر بنے، مسلمان بننا چاہے مسلمان بنے، یہ آزادی ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ امتحان ہے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو زمین میں خلیفہ کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہانی قرآن کے خلاف ہے کہ جی جنت میں رکھا ہوا تھا، پھل نہ کھاتے تو یہاں نہ آتے، تو پھل کھا کے آدم نے دیکھے ہمیں مصیبت میں ڈالا زمین۔ ایک تو یہ کہ زمین میں خلیفہ بنانا تھا، دوسری بات کہ زمین میں سزا کے طور پہ نہیں بھیجا۔ پھر یہ کہانی ہے کہ وہ پھل کھایا تو سزا کے طور پہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، نہیں۔ یہاں دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پہ کہ آدم نے کلمات اپنے رب سے سیکھے دعا کے لیے، فتاب علیہ، تو اللہ نے توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ، توبہ قبول کرنے کے بعد۔ تو انسان دنیا میں سزا کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان دنیا میں سزا کے لیے آیا ہے، رہبانیت کا عقیدہ ہے، اور بدقسمتی سے یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا کہ انسان دنیا میں سزا کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے عیسائی کہتے ہیں کہ چونکہ سزا کے لیے آیا ہے تو جو خود اپنے آپ کو زیادہ سزا دے گا وہ اللہ کے یہاں مقرب ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں دنیا سے بھاگو، دنیا گندی ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ ان کے ولیوں کے قصے دیکھیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارے ولی تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ان کے ولی کرتے رہے ہیں کہ ایک ایک ٹانگ پہ کوئی اتنا کھڑا رہا، جنگلوں میں کس طرح کوئی کیڑے جسم میں پڑتے تو وہ گرتے تو پھر ڈال دیتے، جی کھاؤ ہمارے جسم کو، ہم سزا دے رہے ہیں، لوہا پہنا ہوا ہے،
ساری زندگی غسل نہیں کیا، پانی کو ہاتھ میں لگایا، اس طرح کی زندگیاں کیوں؟ کہ انسان کی سزا کے لیے آیا ہوا ہے، اور جو اپنے آپ کو خود سزا دے گا وہ اللہ اس سے اور راضی ہوگا۔ تو انسان سزا کے لیے نہیں آیا، انسان دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ جو خلیفہ کا معنی میں نے بتایا، آزادی عمل اللہ نے دیا، اور دیکھنا ہے کہ کون اس آزادی سے کام لے کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون اللہ کا نافرمان بنتا ہے، کون مسلمان بنتا ہے، کون کافر بنتا ہے۔ یہ ہے امتحان۔ تو اب ان دونوں عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر یہ کہیں نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے انسان آیا، تو یہ اس رخ پہ جا رہا ہے معاملہ، اور اگر کہیں جی سزا کے لیے آیا تو یہ بالکل ادھر جا رہا ہے۔ یہ دونوں کچھ جڑ کے نہیں جا رہے ایسے معاملہ قریب قریب ہوں۔ اس لیے جہاں یہ سوچ آ جائے گی کہ انسان سزا کے لیے آیا ہے، تو وہاں دنیا پھر کیا ہے؟ گندی ہے، نجس ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، اس سے دور بھاگو، جی شادی بیاہ نہیں کرنا، اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ سوچ آئی کہ انسان دنیا میں، یہ صوفیہ کے ذریعے صوفی فلسفہ جب آیا، تو پھر اس طرح کی سوچ آ گئی کہ سب سے ولی اللہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ مثلا جسے دنیا کا کوئی پتہ نہیں، دنیا سے دور بھاگا ہوا ہے، شادی نہیں کی، بچے نہیں ہیں، تجارت نہیں، دنیا کے معاملات میں حصہ نہیں لیا، نہ لیں گے، اگر مطلب کوئی دماغی توازن بھی ٹھیک نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کپڑے گندے پہنے ہوئے تو اور زیادہ درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی حالت آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی سڑک کنارے بیٹھا ہے، کبھی ممکن ہے زندگی میں غسل نہ کیا ہو تو کسی وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے استغفر اللہ جسم سے، اور اس سے جا کے وہ جی گالیاں کھا لیں تو بس آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، ڈنڈا کھا لیں تو اقتدار مل جائے گا۔ تو یہ تصور یہی ہے کہ دنیا میں سزا کے لیے آیا ہے، تو جتنے دنیا سے دور بھاگیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیں، ہمارے اولیاء کے قصے نکالیں، اولیاء پوری کتاب کو لیں، اولیاء جو ہمارے ہیں، کس سے اولیاء؟ اولیاء میں حضرت ابوبکر آئیں گے نہیں، حضرت عمر آئیں گے نہیں، حضرت عثمان آئیں گے نہیں، حضرت علی، صحابہ کرام سارے لاکھوں، ان میں سے کسی کا ذکر آیا اولیاء میں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ تو حکومتیں کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، گورنر تھے، دنیا کے معاملات چلا رہے تھے، بڑے بڑے تاجر تھے۔ کوئی ایک صحابی کا قصہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس نے تجارت چھوڑ دی؟ تاجر تھا، تجارت چھوڑ دی، زمیندار تھا، زمینداری چھوڑ دی، کوئی اور دنیا کام کر رہا تھا، وہ کام چھوڑ کے جی جنگل میں بیٹھ گیا، اور ادھر بیٹھ گیا، اور چلے میں بیٹھ گیا، اور دنیا سے بھاگ گیا۔ جی ہم نے ایک صحابی کا بھی واقعہ نہیں ملے گا، تو اس لیے صحابہ کو نکال دیا گیا، کوئی ولی ان میں سے ملتا ہی نہیں ہے، جو امت کے سب سے بہترین افراد ہیں، سب سے بہترین افراد امت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جن کی تربیت ہوئی، ان میں سے کوئی ولیوں کے لسٹ میں نظر آتا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو دنیا کا نظام چلایا سارا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے وہ مطلب آدھے نمبر تو ختم ہو جاتے ہیں وہیں کہ ولی اللہ کے نکل جاتا ہے آدمی کی شادی نہیں کی تو شادی کر لی، 50 نمبر تو گئے۔ تو اگر کوئی ساتھ کوئی دنیا کا کام بھی کر رہا ہے تو 20-30 اور نکل گئے، تو ختم معاملہ، پیچھے رہ کے گیا۔ 100 میں سے 50 تو نکل جاتے ہیں شادی کی ہوئی ہے جی۔ میں کئی کتاب پڑھ رہا تھا استغفر اللہ اسی طرح کی، تو ایک ولی اللہ، ان کی شادی ہوگی ولی بننے سے پہلے کہیں، تو ان کا بڑے ولایت کا جو دلیل دی جا رہی تھی نا، بڑی ان کی وہ کیا کہ جی انہوں نے ساری زندگی گزاری اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں، اور ساری زندگی بیوی سے گفتگو نہیں کی۔ یہ ان کی ولایت کی نشانی بہت بڑی بتائی جا رہی تھی۔ اور ایک اور ولی جو اسی دور میں، یعنی کوئی 20 سال پہلے کی بات ہوگی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، بزرگ نیک آدمی پر فوت ہوئے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ساری چیزوں کا آدمی کو علم ہو، لیکن وہ واقعہ جو بیان کر رہا تھا وہ ان کی ولایت کا واقعہ کیا کہ ان کا بیٹا جی ان سے سائیکل میں پٹرول ڈالنے کے لیے پیسے لیتا رہا طویل عرصہ۔ تو ایک دفعہ کو مہمان بیٹھا ہوا تو بیٹا آیا پیسے لینے، تو انہوں نے کہا جی کیا آپ نے کوئی گاڑی رکھی ہوئی؟ نہیں گاڑی تو نہیں، موٹر سائیکل وہ بھی نہیں، تو یہ پٹرول کے پیسے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ جی سائیکل ہے اس میں پٹرول ڈلواتا ہے۔ تو وہ یہ واقعہ لکھا ہوا ان کی ولایت کا بتانے کے لیے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلتا ہے یا نہیں، یعنی دنیا سے بالکل غافل دور۔ یہ مطلب نمونہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے جی۔ کیا صحابہ اس طرح تھے؟
صحابہ کو کوئی بیوقوف بنا سکتا تھا؟ کوئی اس طرح ان سے فراڈ کر سکتا تھا؟ نہیں۔ تو یہ اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، رہبانیت کا عقیدہ ان کے یہاں سے آیا ہے۔ تو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے کا منصوبہ تھا، اور باقی جو ٹیسٹ ہوا وہ ایک بتانے کے لیے کہ اب ابلیس تمہارا دشمن ہے، اور اس طریقے سے وہ حملہ آور ہوگا، عملی زندگی میں آنے سے پہلے یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اب آگے دیکھیں، سورہ اعراف میں جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد سورہ حجر میں بھی یہ قصہ آیا ہے تھوڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بدبودار گارے کی سوکھی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ وہاں سورہ بقرہ میں کہا کہ خلیفہ بنانے والے، یہاں بشر یعنی انسان کو پیدا کرنے والا، کہ ایک گارا مٹی کا کھنکھناتا ہوا جیسے ٹھیکرا بن جاتا ہے ایسے، اس سے جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اور اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، کہ جسے تو نے ایک مٹی کے گارے سے پیدا کیا، وہ مٹی جو سوکھ کر بدبودار بن جاتی، میں اس کو سجدہ کروں، یعنی اپنے تکبر کا اظہار، بڑائی کا اظہار۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تو مردود ہے اور تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ اور اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإنک من المنظرین، قال فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ مہلت کیا تھی، وہ پیچھے سورہ اعراف میں آ گیا، گمراہ کرنے کی مہلت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں مہلت دے دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، ایک ایسے دن تک کے لیے جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ یہاں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا تو میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیوں کے سامان پیدا کروں گا، چیز خوبصورت بناؤں گا، مزین بناؤں گا، گمراہیوں کو، برائیوں کو، اور میں ان سب کے سب کو بہکا کے چھوڑوں گا انسانوں کو، بس تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ہی بچ سکیں گے، سب کو میں گمراہ کروں گا، بس تھوڑے کو تیرے خاص بندے ہی بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو مجھ تک آتا ہے، یہ سیدھا راستہ جو مجھ تک آتا ہے، اور میرے بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تیرا بس انہیں پہ چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور تم سب کے سب، اور تمہارے سب سے وعدہ ہے جہنم کا، جو بھی بہکے ہوئے تمہاری پیروی کریں گے۔ تو یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیس لک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کو اللہ نے ابلیس کو کوئی طاقت نہیں دی کہ وہ زبردستی کر سکے، کسی کا جی گھر سے سامان اٹھا کے لے جائے کیونکہ تم نماز پڑھتے ہو، کسی کو نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اس کی ٹانگ توڑ دے، کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ مہلت کس چیز کی ہے؟ صرف وسوسہ اندازی، بہکا سکتا ہے، برائیوں کو خوشنما بنا سکتا ہے، یہ ہے مہلت۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے تو بڑا عجیب، شاید آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ مہلت دی گئی ابلیس کو کس دن تک کے لیے، کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ آیا یہ مہلت ذاتی طور پہ ابلیس کو دی گئی ہے یا ابلیس کے مشن کو مہلت دی گئی ہے؟ اگر تو ذاتی طور پہ دی گئی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ابلیس پھر زندہ ہے، خود قیادت کر رہا ہے اپنے سارے مشن کی، اپنے فوجوں لشکروں کی خود قیادت کر رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ ایک اگر ذاتی مہلت اسے ملی ہوئی ہے تو پھر تو زندہ ہے، قیامت اٹھائے جانے تک زندگی دے دی گئی اسے ایک۔ لیکن اگر کہیں ہم کہ نہیں، یہ مہلت اس کے مشن کو ملی ہوئی ہے،
ابلیس کے چیلے ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ سارے، تو یہ مہلت اس مشن کو ملی ہوئی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو یہاں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک ہے الشیطان، ایک ہے ابلیس۔ ابلیس تو خاص اس جن کے لیے ہے، نام ہے جس نے سب سے پہلے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ شیطان بھی ہے اور ابلیس بھی ہے۔ باقی جب ہم کہتے ہیں نا شیطان یا شیاطین، تو اس کا معنی جو سرکش ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، تو وہ تو ایک ابلیس ہے۔ اب باقی جو اس کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ شیاطین ہیں سارے، وہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ ضروری کہ شیطان جب کسی کو کہا جائے تو وہ جن نہیں ہو، اور دوسرا یہ کہ سارے جن شیطان نہیں ہیں، جنوں میں مسلمان بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، متقی، پرہیزگار بھی ہیں، اور شیطان بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں، تو یہ نہیں کہ ہر جن شیطان ہے یا ہر شیطان جو ہے جن ہے، نہیں، دونوں جگہ ہیں۔ تو جو بھی ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے وہ شیطان ہے۔ تو یہ ہے سورہ حجر میں۔ اب اس کے بعد آئیں کہ یہی واقعہ بیان ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اس نے کہا، ابلیس نے جواب میں کہا، جب اسے پوچھا گیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہی سوچ حقارت والی۔ تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا کہ یہ یعنی انسان جس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی، تو اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی تو میں اس کی ساری ذریت کی بے خبری کر دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا، اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت تو دے دی پھر، تو یہ چیلنج ہے اس کا کہ سب کو میں بہکا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جاؤ، ان میں سے جو بھی جس نے بھی تیری پیروی کی تو ان سب کی سزا پوری کی پوری کیا ہے، جہنم۔ پوری سزا سب کی ٹھیک رکھی ہے ہم نے سزا، وہ کیا ہے، جہنم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کو بتا دیا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لاؤ، کرو جو کچھ کرنا ہے۔ اتنی آزادی دیکھیں اللہ تعالیٰ دے رہے، وہ کہہ رہا میں نے گمراہ کرنا ہے بندوں کو، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تمہیں سیدھا کر لیتے ہیں، تم میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ جا فرشتے جا کے جب پکڑ کے جوتے مارو، اس کو قتل کر کے اٹھا کے ادھر پھینک دو، یہ میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا میں گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے روکوں گا، تم اکثریت کو تو خود شکر گزار نہیں پاؤ گے، میں ان سے شرک کرواؤں گا جو ظلم عظیم ہے، یہ وارننگ دے رہا ہے، سارے برے کام کرواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مہلت ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے میں یہ کروں گا، جرائم گمراہ کروں گا، شرک کرواؤں گا، ساتھ کہہ رہا ہے مہلت دے اس کی، اور اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، آزادی دے رہا ہے اسے، کرو۔ اور پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ اس کے جس طرح اس نے چیلنج کیا نا، تو جیسے ہوتا ہے نا کسی نے کہا وہ کر لو جو کچھ کرنا، لے آؤ اپنی فوجیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تو اپنی دعوت کے ذریعے جن کو پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان پہ چڑھا لا اپنے سوار اور پیادے اور مال و اولاد میں انہیں شریک کر، اور ان سے وعدے کر، یعنی جھوٹے وعدے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ لے آؤ اپنی فوجیں، اپنی دعوت سے جس کو بہکانا بہکا لو، اپنے فوجیں پیادے لے آؤ، ان سے جھوٹے وعدے کرو، آزادی ہے تمہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اور اسے مہلت دی ہم نے ان کاموں کی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو حقیقی بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، وکفا بربک وکیلا، تیرا رب وکیل ہونے کے لیے، کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں گمراہ کرنے کی اللہ اجازت دے رہا ہے اسے، قیامت تک کے لیے اجازت دے دی گئی، اپنے سارے وسائل استعمال کر کے کرو جو کچھ کرنا ہے۔ یہ ہے امتحان اس دنیا میں،
امتحان یہ ہے کہ ایک طرف ابلیس کو اللہ نے آزادی دی کہ اپنے لشکر، فوجیں، پیادے، جو کچھ ہے لے آؤ، ان کے لیے خوشنما بناؤ چیزیں، سیدھے راستے سے روکنے کے لیے کوشش کرو، اپنے سارے وسائل کے ساتھ اسے مہلت دی، لیکن طاقت نہیں، صرف دعوت ہے اس کی صرف دعوت ہے، طاقت نہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کے انبیاء ہیں، وہ اپنا پیغام لے کر آئے، اپنی دعوت، وہاں بھی ڈنڈا نہیں، اللہ کے انبیاء فوجیں لے کے نہیں آئے، پیسہ نہیں کہ جو ایمان لائے اسے سونا چاندی دیا جا رہا ہے، نہیں، وہاں بھی دعوت ہے، ادھر بھی دعوت ہے۔ یہ ہے امتحان۔ اور جہاد جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی اگر جبر نہیں ہے تو پھر جہاد کیوں؟ تو جہاد اس لیے ہے کہ جب شیطانی قوتیں طاقت کا استعمال کرتی ہیں، آزادی ختم کرتی ہیں، جو اپنی مرضی سے اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا چاہتا ہے اسے طاقت سے روکنا چاہتے ہیں، تو پھر جہاد کا مرحلہ آتا ہے۔ جہاد جبر کے لیے نہیں آتا، جہاد جبر کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، جہاد آزادی دلوانے کے لیے آتا ہے۔ اور ہمیشہ شیطانی قوتوں کی طرف سے جبر ہوا ہے۔ مکہ میں جبر کون کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کسی کو زبردستی مسلمان بنا رہے تھے؟ نہیں، قریش تھے، شیطانی چیلے سارے ظالم، کہ جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اسے اسلام سے روک رہے تھے۔ اور یہی قوم نوح میں ہوا، قوم عاد اور سمود، ساری قوموں میں ہوا، یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آزادی ہو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ تو آج لوگ ڈرتے ہیں جی فلاں آدمی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کرنے دے گمراہ، اللہ نے اس لیے تو پیدا کیا ہے لوگوں کو کہ ایک طرف گمراہ کرنے والے ہیں انہیں بھی اللہ ڈھیل دے رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ بھی اپنا کام کریں۔ اور انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل سے کام لے کر پہچانے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ امتحان، اس لیے دیکھیں جس کے بعد عقل نہیں ہے وہ امتحان سے آؤٹ ہے، جس کی عقل نہیں امتحان سے آؤٹ ہے۔ اور جب تک عقل پختہ نہیں ہوتی اس وقت تک بھی امتحان شروع نہیں ہوتا۔ امتحان کا بھی شروع ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ کیوں کہا کہ بالغ ہونے کے بعد؟ عقل میں پختگی اس وقت آتی ہے۔ تو یہ تو امتحان ہی عقل کا ہے کہ آپ کی طرف یہ دعوت بھی ہے یہ دعوت بھی ہے، اپنی عقل سے کام لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج بعد لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں جی، کوئی یہ کہہ رہا ہے، بھائی یہی تو کام ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔ اگر کوئی ادھر بھی بلانے والا نہیں ایک ہی طرف، تو پھر آپ کا امتحان کیا ہوا؟ دنیا میں باقی معاملات میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جعلی چیز بیچ رہا ہے، کوئی اصلی بیچ رہا ہے، تو آپ جعلی کی طرف جاتے ہیں اصلی کی طرف جاتے ہیں؟ کوئی ایک دفعہ دھوکہ کھا بھی لیں تو دوبارہ جائیں گے جعلی خریدنے؟ نہیں، آپ پوچھیں گے کہ یہ جعلی پتہ چل گیا جعلی، تو خرید نہیں جائیں گے۔ لیکن کیا دین کا معاملہ یہ ایسا رہ گیا کہ جس میں آپ نے عقل استعمال نہیں کرنی؟ سورہ یاسین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیا آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں آگاہ نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس نے تم میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ مت ماری ہوئی تھی تمہاری۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، یعنی شیطان نے خلق کثیر کو گمراہ کر دیا کہ تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ کیسے گمراہ ہو گئے تم؟ عقل نہیں میں نے دی ہوئی تھی۔ تو شیطان کے سارے وسوسے اور شیطان کی چالوں سے بھی بچنے کے لیے کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور آج جو انسانی شیاطین ہیں گمراہ کرنے والے، ان کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے بھی کیا ہے؟ عقل ہے، اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے ہاں کوئی عذر یہ نہیں کر سکے گا جی مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو وہ تھا نہیں، پتہ ہے آپ کو، اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ عقل اللہ نے جو دی ہوئی ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ کیا کرنے وہ جی مولوی بھیا یہ کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے، نہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بالکل عام آدمی جو کسی ان پڑھ جنہیں کہتے ہیں اسکول کی شکل میں جی کوئی الف بے بھی نہیں پتہ، وہ بھی عقل جب معاملات دنیا کے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی طرح عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا دین ہی رہ گیا کہ جس میں آپ نے عقل کو تالا لگایا ہوا ہے، جو چاہے بیوقوف بنا لے؟ تو ایسا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ
اچھا اب دیکھیں کہ سورہ اس میں کہف میں اس کا جن ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کی اس نے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا سرپرست بنا رہے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جو ظالموں نے اختیار کیا۔ تو یہاں سورہ کہف میں بتا دیا کہ وہ شیطان کیا تھا، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ پھر یہی واقعہ سورہ طٰہٰ میں بھی آ رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، اور ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تمہیں اس جنت سے نکالنے نہ پائے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تم ننگے ہوتے ہو، اور نہ پیاس لگتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ تو شیطان نے دونوں کو، آدم حوا کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس کا پھل کھا لیا، آدم حوا دونوں نے، اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں اور وہ باغ کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اللہ نے اسے چن لیا، منتخب کر لیا، پھر اس کے رب نے اسے منتخب کر لیا یعنی نبی بنایا، اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اس کے بعد آگے پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اہبطا منہا جمیعا، یہاں سے دونوں چلے، یہاں آدم اور حوا کا ہے، جمع نہیں، دونوں نکل جاؤ، اور دونوں گروہ یعنی ایک طرف آدم اور حوا اور ایک طرف ابلیس، دونوں چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا کیا میرے رب تو نے کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اسی طرح ہوا تمہارے ساتھ کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئیں اور تو نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور آج اسی طرح تو بھی بلا دیا جائے گا، یعنی پڑے ہو جہنم میں پڑے رہو۔ تو آخری صورت جس میں یہ بیان ہوا ہے واقعہ 7ویں مرتبہ وہ ہے سورہ صاد، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی کو بڑی چیز، واقعی کو بڑا ہے تم یا تکبر میں مبتلا ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، یہی تکبر نسلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تجھے ایک وقت معلوم، ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے دی گی جس کا وقت معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں سوائے تیرے ان چنے ہوئے بندوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق یہ ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تیرے سمیت ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ ہے یہ واقعہ جو 7 جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیں جو باتیں پھر میں ایک دفعہ آخر میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ
انسان کو پیدا ہی اللہ نے کیا زمین میں امتحان کے لیے، واضح طور پہ قرآن بات ایک جگہ نہیں ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی، توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں کہا کہ اب جائیں عملی زندگی میں، اور انہیں نبی بنایا۔ سب سے پہلے وہ انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سزا کے طور پہ نہیں بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ ابلیس کیا تھا؟ جن تھا، انسان نہیں تھا، نہ وہ فرشتہ تھا۔ اور سجدے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کی برتری کو تسلیم کرے، جو اس نے تسلیم نہیں کی، اور اس لیے وہ ہر دفعہ کہہ رہا ہے جب بھی اسے پوچھا گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ آدم اور حوا دونوں کو اس نے پھسلایا، دونوں نے پھل کھایا، دونوں نے توبہ کی، اور توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود سکھلائے، اور سورہ اعراف میں وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ قصہ کہانیاں اور اس میں توبہ کے بارے میں بنائی ہوئی ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ وہ دنیا میں جی آئے اور روتے رہے، اور رو رو کے پھر کے آدم کے آنسو جو اس طرح بن گئے تھے رخساروں میں کہ جس طرح وہ دریا بہہ رہے ہیں، اور اللہ نے توبہ قبول کی اور عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے وہ زندگی شروع کی۔ آدم پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، اپنے اولاد کو انہوں نے توحید کے راستے پہ ڈالا، اللہ کی بندگی کے راستے پہ ڈالا۔ انسان تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا دنیا میں نہیں آیا، بلکہ پوری رہنمائی کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، اور اول روز سے کہہ دیا گیا کہ اب دنیا میں میری رہنمائی تمہارے پاس آئے گی، اور جس نے اس رہنمائی میں زندگی گزاری، اس کی پیروی کی، اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے اس رہنمائی کا انکار کیا اس کے لیے جہنم ہے۔ اور وہ رہنمائی اول روز حضرت آدم نے اپنی اولاد کو دے دی۔ پھر جب انسان نے اس رہنمائی سے بھٹکا، انسان شرک شروع ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا۔ پھر اس طرح انبیاء کا سلسلہ چلا آیا کہ جب بھی انسان بھٹکا تو پھر اللہ نے رہنمائی کا انتظام کیا۔ پھر اور اب آخر میں اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس رہنمائی کا انتظام کر دیا اپنی اس کتاب میں، کہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس یاد دہانی کو نازل کیا، اس قرآن کو، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج یہ رہنمائی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اور اللہ نے آخر میں اس رہنمائی کا اس طرح انتظام کر دیا کہ آخری اللہ کے رسول آئے، وہ رہنما کہ جن کی رہنمائی، جن کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، اور جن کی رہنمائی اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رہنما نہیں، آپ ہی رہنما ہیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اور قرآن اللہ کی رہنما کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ تو یہ وہ رہنمائی ہے جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اب پوری انسانیت کے لیے کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔